ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت کا دامن عطا کیا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ جس نے ہمیں غوث اعظم کا دامن عطا کیا، جس نے ہمیں غوث اعظم سے جوڑ دیا۔ اللہ کا شکر ہے ہم سرکار تاج الشریعہ کے غلام ہیں، ہم سرکار تاج الشریعہ کے غلام ہیں۔ تاج الشریعہ نے سرکار مفتی اعظم کے قریب کیا، سرکار مفتی اعظم نے اعلیٰ حضرت کے قریب کیا، اعلیٰ حضرت نے والے رسول مہرنوی کے قریب کیا، اور جب وہاں سے ہمارا سلسلہ آگے بڑھا تو ہم اعلیٰ حضرت کا دامن تھام کر کے صرف بریلی تک محدود نہ رہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ہمارا رشتہ بغداد کے دولا سرکار غوث اعظم سے جوڑ دیا ہے۔ اور کا رشتہ جوڑا اور بغداد والے سے جڑ گیا تو سنو، جو بغداد والے کا ہو جاتا ہے وہ رسول پاک کا ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو سبھی جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اب میں تھوڑا سا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے شان غوث اعظم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں غوث اعظم سے ملایا اور ہمیں ایک طریقہ سکھایا کہ تمہیں اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ کر کے، تمہیں غوث اعظم سے محبت کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ نبی پاک کی بارگاہ کے مقبول بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو نبی پاک کی بارگاہ کے مقبول بندے بن جاؤ، تو سنو، تمہیں کہیں اور جانے کی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم غوث اعظم کا دامن تھام لو۔ اس لیے اللہ نے غوث اعظم کی رضا میں اپنے محبوب کی رضا رکھی ہے، اس کی اپنے محبوب کی رضا رکھی ہے، اور اپنے محبوب کی رضا غوث اعظم کی رضا میں اور اپنی رضا اپنے محبوب کی رضا میں رکھی ہے۔ پتہ یہ چلا جو غوث اعظم کا ہو گیا وہ رسول پاک کا ہو گیا، اور جو رسول پاک کا ہو گیا وہ پروردگار کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، خطولہ نوری نگر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، ایک ایک غلام بول کر کے دکھائے سبحان اللہ، اور ذرا اونچا بولیے۔ غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اعلیٰ حضرت نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ آئیے میں آپ کو غوث اعظم کی ایک کرامت بتا دوں۔ آپ جانتے ہو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی کرامت ایک یہ ہے کہ انہوں نے 7 گھنٹے کے اندر، کتنے؟ 7 گھنٹے کے اندر حرمین شریفین کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر ایک کتاب جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ، 7 گھنٹے کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ اور معلوم ہے سرکار اعلیٰ حضرت سے جب یہ سوال حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے جب سرکار اعلیٰ حضرت سے عرض کیا، حضور یہ بتائیے آپ نے اتنی ضخیم کتاب، نہ آپ کے ساتھ کتابیں ہیں، نہ آپ کے ساتھ کوئی اور سامان ایسا ہے جس کے ذریعے سے آپ حوالے دے سکے، کیونکہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کا یا موبائل کا زمانہ نہ تھا، بلکہ وہ سادہ سمپل زمانہ تھا۔ میرے امام سے حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کہتے ہیں، میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے اعلیٰ حضرت یہ بتائیے آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیسے کر دیا؟ تو میرے امام فرماتے ہیں یہ بات واقعی مجھے بھی حیرت میں ڈالتی ہے، میں بھی کبھی سوچتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں۔ آپ بیٹھے رہیے بھائی جان، اے بھیا، ارے بیٹھے رہو، وہاں راستے میں سے واپس نہیں چلے جائیں گے، آپ بیٹھے رہے، وہ منبر شریف پر آ رہے ہیں۔ ایک اجمی نے عربی زبان میں اتنی بڑی کتاب کو لکھ دیا۔ اے بھائی دیکھیے، ایک بات یاد رکھو، میں ایک ایک کو دیکھ کے تقریر کرتا ہوں، ایک ایک کو دیکھ کے تقریر کرتا ہوں، یاد رکھنا یہ مجمع اتنا بڑا نہیں ہے، یہ عرس اعلیٰ حضرت سے بڑا مجمع نہیں ہے، یہ عرس تاج الشریعہ رحمہ سے بڑا مجمع نہیں ہے، یہ آپ اس فکر میں نہ رہیں۔ الحمدللہ یہ فقیر قادری ایک ایک کو دیکھ کے تقریر کرتا ہے، کیونکہ جو آنکھیں بند کر کے تقریر کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ کبھی کبھی بڑی کڑی گھٹنائیں گھٹ جاتی ہیں۔ جانتے ہو، بتا دوں کیسی گھٹنائیں گھٹتی ہیں؟ ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہیں بھی جلسے میں جب جاتے تھے نا، تو تقریر کرنے کے لیے جب اسٹیج پر بیٹھتے تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے
تو ایک گولی منہ میں ڈال دیتے اور آنکھیں بند کر کے نان اسٹاپ چالو ہو جاتی. جب تک مولوی صاحب کی گولی رہتی تقریر چالو رہتی. گولی ختم، مولوی صاحب کی تقریر ختم. سبحان اللہ. ایک دن اتفاق سے مولوی صاحب تقریر کرنے گئے تو شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو گولی کی جگہ بٹن آ گیا. اب مولوی صاحب منہ میں ڈال کر کے آنکھیں بند کر کے نان اسٹاپ چالو رہے، آنکھیں بند کر کے تقریر کرتے رہے. چوٹی کا پسینہ ایڑی سے نکل گیا. جتنی تیاری سب مٹیریل ختم، بہت پریشان ہو گئے. ایک آنکھ کھول کر کے دیکھا میدان صفا، کوئی نہیں. سب سے دوسری آنکھ کھولی اور نکال کر کے دیکھا، بولے گولی نہیں بٹن آ گیا. گولی ہو تو گولے بٹن کہاں؟ اس دن سے ان کا نام لوگوں نے رکھ دیا گولی والے مولانا. الحمدللہ میں فقیر قادری گولی والا نہیں بلکہ بولی والا ہوں، خود بھی بولتا ہوں اور آپ کو بھی بلواؤں گا. غوث اعظم کی محبت میں بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اب ذرا سنیے گا، حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک کمیٹی والوں بھائی اگر آپ خاموش ہو جاؤ گے میں سمجھتا ہوں سب کچھ صحیح ہو جائے گا. جو جہاں ہے اس کو وہیں رہنے دو. یار دیکھو اتنے انتشار میں تقریر نہیں ہو پاتی ہے. تقریر کے لیے ذہن شاذگار چاہیے ہوتا ہے، تقریر کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے. میں نعت نہیں پڑھ رہا ہوں جو آنکھیں بند کر کے شروع ہو جاؤں. میں تقریر کر رہا ہوں اور تقریر میں اتنا ڈسٹرب جتنا میں ہو چکا ہوں نا، بڑے بڑے اچھے لوگ جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں. میں تو کسی کھیت کی مولی نہیں. اس لیے خدا کے لیے خاموشی کے ساتھ آوازیں نہیں آئے، آپ کی آواز بند ہو جائے، آپ لوگ خاموش ہو جائیے. یہ کمیٹی والے سب خاموش ہو جائیں، ادھر والے خاموش ہو جائیے. اب کسی کی آواز نہیں آئے. جب ضرورت ہو تب صرف سبحان اللہ کی صدا ہے، باقی نہیں. جی لگا کے بولے اور اونچا بولے، سبحان اللہ. اور لہک کے بولے سبحان اللہ. حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کہتے ہیں سرکار یہ علماء حرمین شریفین جو ہے یہ علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ اجمی آدمی نے اتنی ضخیم کتاب اتنے کم وقت میں کیسے لکھ دی ہے. اتنی ضخیم کتاب ہے، اتنے دلائل موجود ہیں. نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی لیپ ٹاپ کا زمانہ نہ تھا، نہ موبائل کا زمانہ تھا. آخرکار اعلیٰ حضرت نے اتنے کم وقت میں اتنی بڑی کتاب کیسے لکھ دی؟ جب یہ سوال حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا تو میرے امام عشق و محبت، میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اے علامہ ضیاء الدین مدنی سنو، میرے جگر کے درد تھا، میرے جگر میں تکلیف تھی، جگر میں درد تھا جس کی وجہ سے مجھے بخار تھا اور بخار بھی شدت کا تھا. کہتے ہیں جب مجھ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں نبی کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، اس پر دلیل دیجیے. کہتے ہیں جب مجھ سے بار بار مطالبہ کیا گیا، کہتے ہیں میں نے معذرت کی کہ میں بریلی شریف پہنچ کر کے کتاب بھیج دوں گا. کہتے ہیں کوئی معذرت قبول نہ کی گئی. کہا گیا نہیں جواب ابھی دینا ہے. کہتے ہیں میں تکلیف میں تھا، میں نے بار بار کہا لیکن کسی نے میری بات کو نہ سنا. کہتے ہیں جب مجھ سے بار بار یہ مطالبہ کیا گیا، بار بار مجھ سے کہا گیا کہ احمد رضا تمہیں علم غیب مصطفیٰ پر جواب دینا ہے. وہ کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں. اس علم کے حوالے سے میرے امام نے حرمین شریفین کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، حرم شریف کے اندر بیٹھ کر کے جو کتاب لکھی ہے اور کتنی دیر میں 7.5 گھنٹے میں، کتنے میں 7 گھنٹے میں، صرف 7 گھنٹے میں میرے امام نے کتاب لکھی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، میرے امام کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے مجھے بخار تھا. کہتے بخار کی شدت تھی. کہتے میں نے معذرت کی لیکن میری معذرت قبول نہ کی گئی. کہتے اس کے بعد میں صبح ہوتی ہے، کہتے میں گیا، میں نے سب سے پہلے زمزم شریف کو پیا، میں نے آب زمزم کو پیا. کہتے بخار میں کچھ کفالت ملی، کچھ مجھے آرام ہوا. کہتے زمزم شریف ہی سے جو ہے وہ میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت نفل نماز کو پڑھا. طلب کے بولو سبحان اللہ. 2 رکعت نفل نماز کو پڑھا. کہتے نماز پڑھنے کے بعد میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے. جب میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا میں مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اور کہتے جب میں نے کاغذ اور قلم لیا، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، بارگاہ مصطفیٰ میں التجا پیش کی، غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا.
کہتے میں بیٹھ گیا. اب جب میں بیٹھا کہتے میری نظر نیچے تھی, میرے ہاتھ میں کاغذ ہے, میرے ہاتھ میں قلم ہے. کہتے جب میں نے لکھنا شروع کیا, جب میں نے لکھنا چاہا, اچانک میری نظر گنبد خانہ کعبہ کے دروازے پر پڑتی ہے. تو کہتے میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے کیا دیکھا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پہ موجود ہے, اور ان کی دائیں جانب حضرت مولا علی ہے, اور بائیں جانب سرکار غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہ میں نے دیکھا میرے آقا خانہ کعبہ کے دروازے پر موجود ہے. آپ کو بتا دوں یہ الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ بتائے کون سی کتاب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے صرف 7 گھنٹے کے اندر لکھا. کتنا 7 گھنٹے میں, اور 1.5 گھنٹے میں نظر ثانی فرما کر کے. غور کیجئے گا, آج اگر کتنا بھی تیز کمپیوٹنگ کرنے والا ہو, چاہے وہ دنیا کا کسی خطے کا جو انگلش کا اپنے آپ کو مانا جاتا ہے, جو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کو ایجاد کرنے والے ہیں, اگر ان سے بھی کہا جائے اس کتاب کو 8.5 گھنٹے میں تم کمپوزنگ کر کے دکھا دو, تو آج کا کمپیوٹر حیران ہے. لیکن میرے اور آپ کے امام نے کمپوزنگ نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے اور دلائل جمع کر کے اس کتاب کو اہل سنت والجماعت کو سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. کتنے گھنٹے میں؟ 7 گھنٹے میں. 1.5 گھنٹے میں نظر ثانی فرمائی, اور عوام کو علماء حرمین شریفین کے درمیان کتاب کو پیش کر دیا گیا. جب میرے امام سے پوچھا گیا اتنی دیر میں کیوں کیا, تو میرے امام فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میرے آقا موجود ہے, دائیں جانب حضرت علی ہے, بائیں جانب جو ہے حضرت غوث اعظم ہے. کہتے ہیں مدینے والے آقا کا کرم ہو رہا تھا, کبھی حضرت علی بتاتے, کبھی غوث اعظم بتاتے, ان کا حکم ہوتا گیا, احمد رضا لکھتا چلا گیا. جب زمانے نے اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کو دیکھا تو علماء حرمین شریفین بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بادی رضا کی کوئی مانا رضا کا ہے, جس وقت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے تو علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک اعلی حضرت جشن غوث البرا, نعرہ تکبیر, سبحان اللہ. یہ کرم ہے اعلیٰ حضرت پر غوث اعظم کا اور مدینے والے آقا کا. اچھا میں بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت پر غوث اعظم کا کیسا کرم ہے. اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کے دامن کو تھاما. اے بھائی, اے بھائی, اے بھائی, اگر ہماری سنو گے اپنی سنو, اگر اپنی سنانا ہے تو خدا کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں, مائک دے دیتے ہیں آپ. میں نے کہا میں ایک کو دیکھ کے بولتا ہوں, اگر سننا ہے تو جی لگا کے بولے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے نا, آ رہی ہے نا سمجھ میں. اب میں بتا دوں کہ اللہ نے غوث اعظم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کو کیسا مقبول فرمایا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا ڈرائنگ روم کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. کتنے لوگوں نے دیکھا ہے ڈرائنگ روم جس میں حضرت پہلے مرید فرماتے تھے؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جس ڈرائنگ روم میں مرید فرماتے تھے وہ کتنوں نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ماشاءاللہ, بس اتنے سے لوگوں نے دیکھا. مجھے لگتا ہے کہ اتنے میں شاید کوئی ہو جس نے نہ دیکھا ہو, لیکن ہو سکتا ہے ذہن میں نہ ہو. میں ایک تاریخی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ڈرائنگ روم کا جو دروازہ ہے, جو گیٹ ہے, اس گیٹ میں اندر داخل ہونے سے پہلے جب ہم گلی میں انٹر کرتے ہیں نا تو حضرت کا ڈرائنگ روم آتا ہے, اس کا دروازہ آتا ہے. دروازے کے بالکل برابر میں ایک دیوار ہے, اور اس دیوار میں 1x1 کا ایک روشن دان ہے. 1x1 کا ایک روشن دان, ایک ونڈو لگا ہوا ہے چھوٹا. دیکھیے اگر آپ سننا مجھے نہیں, میں بیٹھ یار میں اصل میں کیا کروں. میں نے کہا کہ کمیٹی والوں سے میری خاص کر گزارش ہے, آواز ان کی اگر پست رہے گی تبھی تو ہم بولیں گے. آپریٹر صاحب تھوڑا سا اس کا کالم بڑھا دیجیے, بیس کم کر کے, جہاں تک سیٹی نہ دے آواز. آپ کا مائک بہت اچھا بول رہا ہے, اللہ خوب آپ کو برکت عطا فرمائے. توجہ ہے, اونچا بولیں.
برابر میں جو دیوار ہے اس دیوار میں 1x1 کا جو ہے وہ روشن دان ہے، اور وہ جو کمرہ ہے نا بالکل ڈرائنگ روم سے جو روشن دان والا، جیسے ہی ہم انٹر کرتے ہیں حضرت کے ڈرائنگ روم کے اندر تو لیفٹ سائڈ پہ الٹے ہاتھ پر ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے جس میں آج لائبریری بنی ہوئی ہے، جس میں آج لائبریری بنی ہوئی ہے۔ معلوم ہے وہ کس کا کمرہ ہے؟ وہ سرکار اعلی حضرت کا وہ کمرہ ہے جس میں سرکار اعلی حضرت رات کو قیام فرمایا کرتے تھے، رات کو جس میں آرام کرتے تھے سرکار اعلی حضرت، وہ کمرہ ہے۔ کتنے راز پوشیدہ ہیں اس میں، کتنی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے وہ کمرہ اپنے اندر۔ آئیے میں ایک جھلک آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کمرہ اسی حالت میں آج بھی موجود ہے، وہ روشن دان بھی اسی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ ایک افریقہ کے سرکار اعلی حضرت کے مرید بھی ہیں اور حضرت کے غالباً جو ہے وہ شاگرد بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب پڑھنے کے لیے منظر اسلام میں اعلی حضرت کی بارگاہ میں آیا تو کہتے ہیں کہ لائٹ کا ماحول تھا نہیں، عشاء کی نماز کے بعد جو لوگ تھے ملاقات کر کے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں سرکار اعلی حضرت اپنے کمرے کے اندر تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں جب حضرت کمرے کے اندر تشریف لے گئے، کہتے ہیں سب گلیوں میں سناٹا پسر گیا، لائٹ تو تھی نہیں، کہتے ہیں لائٹ کا یہ ماحول بھی نہ تھا۔ توجہ میری طرف رہے، ایک ایک بات اگر سنیں گے نا تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ اور غلام اعلی حضرت ایک ایک غلام مچلے گا انشاءاللہ، ایک ایک غلام مچلے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جب اس روشن دان پر میری نظر پڑی، میں نے کیا کہا، تقریر کے لیے بڑا ذہن شادگار تھی اور ماحول شادگار تھی۔ ایسا نہیں ہوتا یار، ایسا نہیں ہوتا۔ چند لوگ کا ماحول، یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، صرف یہی لوگ جو اتنا وہ کیے ہوئے ہیں، ان کو زیادہ دقت ہو رہی ہے کہ اگر کھڑے بھی رہیں آپ تو خاموش تو رہیں، کم سے کم کھڑے رہیں، خاموش رہیں۔ آپ کو کھڑے رہیے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کم سے کم سنیے۔ سننے کے لیے آئے ہو نا؟ اچھا مجھے بتائیے ثواب کے لیے کتنے لوگ آئے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ثواب کے لیے کتنے لوگ آئے؟ سب ثواب کے لیے آئے ہو نا؟ میں نے پہلے کہا کہ غوث اعظم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ غوث اعظم کی محفل آپ نے سجائی ہے نا، اور آپ آئے غوث اعظم کی محفل میں، غوث اعظم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے بیٹھ جائیے ادب کے ساتھ، کیونکہ غوث اعظم آپ کے جو دلوں میں چل رہا ہے اس سے بھی باخبر ہے، اس کو بھی جانتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ ادھر بھی میں جاتا، ادھر اب سن لیجئے، تھوڑی سی دیر کے لیے گفتگو سنیے اور اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں مقام غوث اعظم بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت کے وہ کمرے کے اندر سے کہتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت بھی اپنے کمرے کے اندر چلے گئے۔ کہتے میرا کیونکہ افریقی مزاج تھا، کہتے مجھے جلدی نیند نہیں آتی تھی، کہتے میں گلیوں میں ٹہل رہا تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان کا تعلق بھی افریقہ سے ہے، اگرچہ اب جو ہے یہ ہندوستانی ہے لیکن تعلق ان کا افریقہ سے ہے۔ یہ ہمارے شبیر برکاتی صاحب جو شاعر صاحب ہیں، ان کا تعلق بھی افریقہ سے ہے۔ آئیے شہر بریلی کا تعلق افریقہ سے بتا رہا ہوں۔ وہ حاجی صاحب جو حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ میرا افریقی مزاج تھا، کہتے میں گلیوں میں ٹہل رہا تھا، میں گھوم رہا تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، کہتے میں نے کیا دیکھا، میری اچانک نظر سرکار اعلیٰ حضرت کے کمرے کے روشن دان پہ پڑتی ہے، روشن دان پہ نظر پڑتی ہے۔ کہتے جب روشن دان پہ نظر پڑی تو میں نے کیا دیکھا، اس روشن دان کے اندر سے بہت تیز روشنی نکل رہی ہے، بہت تیز روشنی نکل رہی ہے۔ کہتے میں حیران و پریشان ہو گیا، لائٹ بھی نہیں ہے، پیٹرو میکس بھی نہیں ہے، کوئی اتنی تیز روشنی کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، موم بتی اتنی تیز چل نہیں سکتی، لالٹین اتنی تیز روشنی دے نہیں سکتی۔ کہتے میں حیرت میں پڑ گیا، یہ روشنی ہے تو ہے کیسی؟ کہتے مجھے خطرہ لاحق ہوا، کہیں ایسا تو نہیں میرے شیخ سرکار اعلیٰ حضرت کمرے میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کمرے میں آگ لگ گئی ہو۔ کہتے اس دل میں میرے جب یہ خیال آیا، کہتے اس ڈر کی وجہ سے میں دوڑا گیا اور میں نے ایک ٹیبل کو تلاش کیا، کہتے ٹیبل کو تلاش کر کے لایا اور لا کر کے میں نے اعلیٰ حضرت کے کمرے کی دیوار سے لگا کے رکھ دیا، اور کہتے اس پر جب میں کھڑا ہوا اور کہتے اس روشن دان سے جب میں نے جھانک کر کے اندر دیکھا تو کہتے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی، کہتے میں نے دیکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہتے میں الٹے قدم واپس ہو گیا، میں الٹے قدم واپس ہو گیا۔ کہتے میں نے اس ٹیبل کو وہیں رکھا، کہتے پوری رات میں کروٹیں بدل بدل کے پوری رات گزارتا رہا۔ کہتے میں نے جب روشن دان میں جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے بستر پر ایک کوئی نورانی چہرے والے لیٹے ہوئے ہیں۔
حسین و جمیل چہرے والے لیٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نیچے بیٹھ کر کے ان کے پیروں کو دبا رہے ہیں, سبحان اللہ, سبحان ان کی خدمت کر رہے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا, میرے امام نے فرمایا, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت ان کے پیر دبا رہے ہیں, اور کہتے ہیں آگون کے اعلیٰ حضرت کے بستر پہ وہ لیٹے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ان کے گالوں سے جو روشنی نکل رہی تھی, جو نور نکل رہا تھا, کہتے ہیں اس کی روشنی میں نے روشن دان سے باہر دیکھی. بلب میں بھی اتنی روشنی نہ تھی, نہ پیٹرو میکس میں اتنی روشنی, جتنا نور ان کے گالوں سے نکل رہا تھا. کہتے ہیں جب میں نے اس منظر کو دیکھا, پلٹ کر کے واپس آ گیا. کہتے ہیں اپنے کمرے میں آ کر کے لیٹ گیا, لیکن کہتے ہیں نیند مجھے نہیں آتی تھی. کہتے ہیں میں سونا چاہتا, کبھی آنکھیں بند کرتا, کبھی اٹھ کر کے بیٹھ جاتا. کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. کہتے ہیں میری بڑی شدت کے ساتھ میں نے اس رات کو کاٹا. میں اس انتظار میں رہا کب فجر کی اذان ہوگی, کب فجر کی اذان ہوگی, کب میں نماز فجر کے لیے جاؤں گا, کب میری اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوگی, اور کب اس رات سے پردہ اٹھے گا. کہتے اس انتظار میں پوری رات میں کروٹیں بدلتا رہا. کہتے بدلتے آخرکار فجر کی اذان ہوتی ہے. کہتے جیسے ہی اذان ہوئی میں نے وضو کیا, فوراً مسجد میں داخل ہو گیا. کہتے سنتیں ابھی پڑھ رہا تھا, اتنے میں سرکار اعلیٰ حضرت بھی تشریف لے آئے, اتنے میں اعلیٰ حضرت بھی آ گئے. کہتے جماعت کا وقت قریب ہوا, ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. کہتے اس کے بعد سب اپنی اپنی طرف چل دیے. سرکار اعلیٰ حضرت اپنے مکان کی طرف چل دیے. کہتے میں پیچھے پیچھے چل دیا. کہتے جب دروازے پہ پہنچا, اعلیٰ حضرت نے پلٹ کر کے مجھے دیکھا, فرمایا کیا بات ہے حاجی صاحب, کیسے میرے پیچھے آتے ہو؟ کہنے لگے حضور مجھے معاف کیجیے گا, آج میں کچھ تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آج میں تنہائی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میرے امام نے فرمایا اگر یہ بات ہے آؤ میرے ساتھ. کمرے کے اندر اعلیٰ حضرت ان کو لے کر کے چلے گئے. اب کمرے کے اندر داخل ہو گئے. اب جب کمرے کے اندر داخل ہوئے, حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے پہلے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. میں نے کہا حضور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا, میری خطا کو معاف کر دینا. میں جو پوچھنا چاہتا ہوں اس کی بنیاد پر مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا. فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے. کہتے حضور میں نے قصدن نہیں دیکھا, میں نے دانستہ طور پر یہ غلطی نہیں کی ہے, میں نے ایک خطرے کی بنیاد پر میں نے ایک راز کو رات دیکھا ہے. میرے امام فرماتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے. کہتے حضور میں رات جب گلیوں میں ٹہل رہا تھا, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. کہتے اچانک میری نظر آگ کے روشن دان پہ پڑتی ہے. میں نے اس روشن دان میں دیکھا, اس روشن دان سے تیز روشنی نکل رہی تھی. میں نے سمجھا لائٹ بھی نہیں ہے, پیٹرو میکس بھی نہیں ہے, اتنی تیز روشنی ہونے کا کوئی سامان نظر نہ آیا. کہتے حضور مجھے خطرہ لاحق ہوا, کہیں کمرے کے اندر آگ ہے, کہیں کمرے کے اندر آگ نہ لگ گئی ہو, کمرے میں کہیں آگ نہ لگ گئی ہو. کہتے حضور اس خطرے کی بنیاد پر میں نے آپ کے کمرے میں رات جھانک کر کے دیکھ لیا, اور جو میں نے دیکھا ہے اسی رات سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. میرے امام نے پہلے میرے امام نے جب اتنا سنا, میرے امام کے چہرے پر جو ہے وہ غصے کے آثار نظر آئے, ناراضگی کے آثار نظر آئے, لیکن کیونکہ پہلے وعدہ کر چکے تھے, پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا. اب میرے امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے میرے مرید سنو, اے میرے شاگرد سنو, میں جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ میری زندگی میں, میری حیات ظاہری میں یہ واقعہ کسی کو نہیں بتاؤ گے, یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے. اتنا سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا. انہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو ہے یہ وعدہ کیا حضور آپ کی حیات ظاہری میں نہیں بتاؤں گا. پھر کہتے ہیں جب میں نے یہ عریضہ پیش کیا, میرے امام نے آگے بتانا شروع کیا. کہتے ہیں میرے امام کی آنکھوں میں آنسو ہے, میرے امام زاروں قطار رو رہے ہیں, میری امام کی آنکھوں سے آنسو ہے, اور فرماتے ہیں اے میرے مرید سنو, جب تم نے دیکھ لیا ہے تو سنو, جو میرے بستر پر لیتے تھے وہ کوئی اور نہیں, بغداد کے دولہا سرکار غوث اعظم تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کا کوئی اور نہیں غوث اعظم تھے. اب وہ ذرا سوچے جو کہتے نبی ہماری طرح ہے, وہ مکار جو کہتے نبی ہماری طرح ہے. میں نے کہا او مکارو, او گدھو, او خبیثو, سنو, وہ کوئی تمہارا ہوگا جو تمہاری طرح ہو. تم مجھے بتاؤ جب غوث اعظم کے حسن کے اور غوث اعظم کے گالوں سے نکلنے والے نور کا جب یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم, اس پار کا جب یہ عالم ہے, اس پار کا عالم, اس پار کا عالم
اب ذرا غور کیجیے گا، میرے امام نے غوث اعظم کے دامن کو پکڑا. اونچا بولے کس کے؟ غوث اعظم کے دامن کو پکڑا. اب پہنچے دامن پکڑ کے نبی پاک کی بارگاہ میں، رسول کریم کی بارگاہ میں. یہ سبق یاد رکھ کر جانا، کیونکہ یہ سلسلہ ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، میں نے پہلے عرض کیا ہے، جس کو نبی کی بارگاہ کا مقبول ہونا ہے وہ غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے. کچھ لوگ ایسے دیکھ رہے کوئی یہ نیا کام کرتے ہیں. آپ کو پیاس لگی ہے کیا؟ اتنی حیرت سے کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پانی میں بھی شاید کچھ ملا ہوا. افسوس ہوتا ہے مجھے یار، میں انرجی سرو کر رہا ہوں اور آپ ادھر ادھر دیکھتے میرا ذہن پر. جی لگا کے بولو اور اونچا بولو. کچھ خرچ کیجئے، میں آگے بڑھوں آگے بڑھوں آگے بڑھوں. کچھ خرچ کیجئے، پیسہ نہیں، انرجی صرف کیجئے. پیسہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، انرجی خرچ کیجئے، خرچ کیجئے اور لے کے بولیے یا رسول اللہ. اب ذرا غور کیجئے گا، اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا. اے بھائی، ارے ان کو تھوڑا سا راستہ دے دو، ہمارا کاہے کو نقصان کرانے کی. شاعروں کا تو کام ہو ہی جاتا ہے، لیکن خطیبوں کا معاملہ جو ہے وہ بیچارے نقیب تو ہمارے جو ہے کہاں چلے گئے. ہی بیٹھ کے ہو جاتا ہے. توجہ ہے اور اونچا بولیے. اب ذرا غور کیجیے گا، میرے نبی سے عشق کرنے والوں، میرے نبی کے غلاموں، میرے امام نے آپ کو کیا درس دیا؟ میرے امام نے درس دیا کہ تم نبی کی بارگاہ تک جانا چاہتے ہو نا، تو پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں غوث اعظم کے دامن کو تھامو. اور جب میرے امام نبی کے دربار میں پہنچے، اچھا میں یہاں رک کر کے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ مقبولیت دی ہے نا، وہ مقبولیت دی ہے، اللہ نے وہ مقبولیت دی ہے. میں کبھی کبھی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی روضہ علی پر ہے، حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار کے روزے پر ہے، لیکن واہ رے واہ میرے امام ذکر ہوتا ہے تو وہاں بھی میرے امام کا ذکر ہوتا ہے، وہاں بھی ذکر اعلیٰ حضرت کا ہے. غوث اعظم کے دربار میں ہے، وہاں بھی ذکر اعلیٰ حضرت کا ہے. نبی کے دربار میں ہے، وہاں بھی ذکر اعلیٰ حضرت کا ہے. جدھر دیکھو ادھر اعلیٰ حضرت کا نام. اللہ نے وہ مقبولیت دی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نبی کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہیں بتا دوں. اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھو. میرے امام فرماتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میری ایک دنیا میں ایک تمنا ہے، دنیا میں ایک تمنا ہے. اور کہتے ہیں وہ تمنا کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں ایک تمنا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں تمام نبیوں سے، تمام انبیاء سے ملاقات کروں. تمام تھوڑا سا میری حوصلہ میرے خاندان کے لوگ فرماتے ہیں کہ میری ایک حسرت ہے، ایک تمنا ہے. تخیل دیکھو اعلیٰ فرماتے میری ایک حسرت ہے کہ میں دنیا میں تمام نبیوں سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جو اللہ نے دنیا پر مبعوث فرمائے، میرے امام فرماتے میری دل کی حسرت ہے کہ میں سب سے دنیا میں ملاقات کروں. سب سے دنیا میں ملاقات، بول کے دکھاؤ. سب سے دنیا میں ملاقات کروں. اور ملاقات صرف ملاقات نہ ہو، کہتے میں ایک سوال عرض کروں انبیاء سے، میں نبیوں سے ایک سوال عرض کروں. لیکن کہتے ہیں یہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، یہ دنیا میں تو ممکن نہیں لگتا. لیکن فرماتے کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں نہ صحیح تو کل میدان محشر میں صحیح، کل میدان محشر میں صحیح. کہتے اگر دنیا میں ملاقات نہیں ہوئی تو کل میدان محشر میں پوچھ لیں گے. اب میدان محشر میں میرے آقا بھی موجود ہیں. پھر انتشار کرنے میں نے پہلے کہا کہ دیکھو غوث اعظم آپ کو دیکھا، یہ بیچ میں جو بیٹھے ہیں یہ لوگ، یہ چند لوگ جو بیٹھے ہیں، میرے بھائی خدا کے لیے مان جاؤ یار، مان جاؤ. کیوں غوث اعظم کی محفل کو خراب کرنے میں لگے؟ جو غوث اعظم کی محفل کو خراب کرتا ہے نا، اگر غوث اعظم کی ایک نگاہ غضب اٹھ گئی نا تو سر تن سے جدا ہو جائے گا. سر جو ہے تن سے جدا ہو جائے گا غوث اعظم کی اگر نگاہ غضب اٹھ گئی. غوث اعظم کی محفل میں بڑے ادب سے بیٹھا کرو، سمجھے؟ غوث اعظم کی محفل میں باادب لوگوں کا کام ہے، بے ادب لوگوں کا کام نہیں ہے. کیونکہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہو رہی تھی، سرکار غوث اعظم بات فرما رہے تھے اور ایک چیل جو ہے وہ ہوا میں شور مچانے لگی.
غوث اعظم نے نگاہ غضب اٹھائی تو چیل 2 حصوں میں تقسیم ہوئی اور الگ الگ جا کر کے گر گئی، اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ تمہارے دل میں جو ہے مجھے لگتا ہے کوئی اثر نہیں۔ آگے بڑھوں یا ختم کر دوں؟ آگے بڑھوں تو جی لگا کر بولے سبحان اللہ۔ ایک ایک غلام کی نظر ادھر ہونا چاہیے۔ میرے امام نے فرمایا دنیا میں نہ صحیح لیکن چلو کل میدان محشر میں ایک سوال عرض کریں گے، کہتے تمام انبیاء بھی موجود ہیں، میرے اور آپ کے نبی بھی موجود ہیں، میرے آقا بھی موجود ہیں، اور کہتے میرے آقا ہی نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق میرا رب بھی جلوہ فرما ہوگا، میرا رب بھی جلوہ فرما ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس وقت میں انبیاء سے ایک سوال عرض کروں گا اور انبیاء سے ایک سوال عرض کروں، اور میرے امام فرماتے ہیں ادب کے دائرے میں میرے آقا بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ بھی خود اپنی شان کے مطابق موجود ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں میں تب ایک انبیاء سے سوال عرض کروں گا، اور وہ سوال کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیوں مالکو؟ اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیں۔ اچھا میں یہاں رک کر کے ایک بات اور عرض کر دوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت میں جرأت کہاں سے آئی؟ اعلیٰ حضرت تمام انبیاء کے سامنے، مصطفیٰ کریم بھی موجود ہے، اللہ بھی اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہے، تو ان کے سامنے اعلیٰ حضرت میں یہ جرأت کیسے آ گئی؟ حالانکہ صدیق اکبر بھی وہاں موجود ہے، عثمان غنی بھی ہے، عمر فاروق اعظم بھی ہے، مولا علی شیر خدا بھی ہے، حسنین کریمین بھی ہے، تمام صحابہ کی جماعت بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، خواجہ غریب نواز بھی ہے، مدار پاک بھی ہے، صابر پاک بھی ہے، علاء الدین بھی ہے، قطب الدین بھی ہے، شمس الدین بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں انبیاء سے عرض کروں گا۔ میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت میں جرأت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اعلیٰ حضرت تمام لوگوں کے سامنے آپ اتنی ہمت کہاں سے لے کر کے آئے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت نے جب میں نے عالم تصور میں اعلیٰ حضرت یہ سوال پوچھا تو میرے امام نے کہا ارے نادان تو نہیں جانتا، تو میری مقبولیت کو نہیں جانتا، میرے آقا کا مجھ پر کیسا کرم ہے۔ میں نے کہا سرکار مجھے ذرا بتائیں، تو میرے امام نے فرمایا ذرا وہ حج کا میرا سفر یاد کر لے جس سفر میں میں اپنے نبی کے دربار میں حاضر ہوں، نبی کے دربار میں حاضر ہوں، اور میں سرکار کے دربار میں حاضر ہو کر کے میں سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ عالم خواب میں تو بار بار آپ کی زیارت کی ہے، لیکن آج آپ کا غلام آپ کے دربار میں حاضر ہے، آج آپ کے دربار میں حاضر ہے، آج سوچے ہوئے میں نہیں بلکہ چاہتے ہوئے میں اپنی ماتے کی نگاہوں سے آپ کو دیکھنا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث البرا، جشن غوث البرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے؟ میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، باقی تقریر بچے کی آئندہ پوری ہو جائے گی کبھی زندگی رہے گی۔ حالانکہ میں آپ کو جدھر لے جا رہا تھا نا مزہ آتا ہے انشاءاللہ، اور آپ کو غوث اعظم کی شان بھی پتہ لگتی ہے اور اعلیٰ حضرت کا مقام بھی پتہ لگتا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، میرے امام نے فرمایا میں اپنے نبی کے دربار میں حاضر ہوں، کھڑا ہو گیا سرکار کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ عالم خواب میں تو بار بار آپ کو دیکھا ہے، لیکن احمد رضا آج عالم خواب میں نہیں جاگتے ہوئے میں اپنے ماتے کی نگاہوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ عاشق صادق سرکار اعلیٰ حضرت کھڑے رہے، ایک دن ہوتا ہے سنوائی نہیں ہوتی ہے، پھر دوسرا دن آتا ہے اعلیٰ حضرت پھر کھڑے ہیں، وہی ارادہ ہے اور ارادے میں پختگی ہے، عقیدت میں اور مضبوطی ہے، دربار میں کھڑے ہیں اور کرتے ہیں سرکار آپ کا غلام جان تو دے دے گا لیکن آپ کے دربار سے بغیر دیکھے نہیں جائے گا، کیونکہ آپ کے غلام کا عقیدہ ہے آپ زندہ ہے اور ایسے زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے کہتے کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں سرکار زیارت کر کے جاؤں گا، وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، میرے امام عرض کرتے ہیں اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کہتے دربار میں میرے اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں، دوسرا دن بھی گزر گیا ہے، اب جب تیسرا دن آتا ہے تو اس عاشق صادق کی جو ہے اور محبت بڑھتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، عشق اور جوش مار رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور میرے امام کھڑے ہو کر کے آپ روتے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے اور لکھنا شروع کرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں،
وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دنائے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اس عاشق نے نبی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کتا کہا، میرے آقا کی رحمت جوش میں آتی ہے، قبر انور شک ہوتی ہے، میرے آقا اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں احمد رضا دیکھنے کی بات تھی نا، جی بھر کے ہمیں دیکھ لو، جی بھر کے ہمیں دیکھ لو۔ اور جب بریلی کے امام کی نظر اپنے نبی کے چہرے پہ پڑتی ہے تو مانگے تو پکار اٹھے، اللہ کی سرتابہ قدم، شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی کا نعرہ ماشاءاللہ بڑا کامیاب ہے، سمجھے، اور اللہ کا شکر ہے ہم ہر ایک ولی کے ماننے والے ہیں۔ ولی چاہے جہاں کا ہو، اور یہ ہمیں کسی اور نے نہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے۔ ولی چاہے بغداد کا ہو، ولی چاہے مصر کا ہو، ولی چاہے عرب کا ہو، ولی چاہے عجم کا ہو، ولی چاہے عراق کا ہو، ولی چاہے افغانستان کا ہو، ولی چاہے پاکستان کا ہو، ولی چاہے سری لنکا کا ہو، ولی چاہے نیپال کا ہو، ولی چاہے عراق کا ہو، ولی چاہے ہندوستان کا ہو، ہندوستان کے کسی خطے کا ہو، ولی چاہے اجمیر شریف کا ہو، ولی چاہے دہلی کا ہو، ولی چاہے مکن پور کا ہو، ولی چاہے بریلی کا ہو، ولی چاہے مہاراجہ کا ہو، ولی چاہے کچوچا کا ہو، کہیں کا بھی ولی ہو، ہر ایک ولی سے پیار کرنا یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں سے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت جواب دیجیے، زندہ باد، اللہ یا رسول۔ کہنے کے لیے مجھے بہت کچھ تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا آج کچھ نئی باتیں اور آپ کو بتا کے جاؤں۔ اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، میں کمیٹی والوں سے معذرت کے ساتھ، وقت جو ہے میں حالانکہ اتنا وقت بھی نہیں ہوا ہے، مجھ سے جو حکم ہوا تھا کمیٹی والوں کا، کہا تھا کم سے کم 1.5 گھنٹہ بولنا، لیکن کوئی بات نہیں، میں کم میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں، ہے نا۔ لیکن اب تھوڑا سا میں، حالانکہ اب یہ خواب کا جو معاملہ، جو انبیاء سے سوال کا معاملہ ہے، اس کو میں یہی روکتا ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر اس پر ذکر کریں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، میرے امام فرماتے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ بات غوث آدم کی چل رہی ہے، محفل غوث آدم کی ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن آئیے تاریخ کی حوالے سے میں ایک چیز عرض کر دیتا ہوں، اور شاید میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، شاید یہ علماء کرام نے بھی نہ سنا ہو اور آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ میں نے پہلی بار سنا ہے، پڑھا ہے، الحمدللہ پڑھا ہے پہلی بار۔ آپ کو بتا دوں، اپنے ایک عظیم ذات کا نام سنا ہے، جس کا نام ہے حضرت صلاح الدین ایوبی۔ کیا نام ہے؟ اونچا بولو، صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ۔ معلوم ہے کون عظیم مجاہد ہے؟ یہ وہ عظیم مجاہد ہے جس نے 91 یا 92 سال تک ہمارے قبلہ اول پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، اور انہوں نے بڑی بدتمیزیاں کی، اور وہ کہتے تھے مسلمانوں سے للکار کے، ہے تمہارے اندر کوئی جو تمہارا قبلہ اول ہم سے آزاد کرا سکے؟ یہ للکار کے کہتے تھے، توجہ سے سنیں، للکار کے کہتے تھے۔ اللہ نے ان کے جواب کے لیے اور مسلمانوں کی حمایت کے لیے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا، اور 91 یا 92 سال کے بعد بیت المقدس کو، ہمارے قبلہ اول کو ان ظالموں سے آزاد کرا کے مسلمانوں کے، یہ وہ عظیم مجاہد ہے۔ ہم تو رات دن دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری نسلوں میں
صلاح الدین ایوبی کے غلام عطا فرما دے، صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد ہمیں عطا فرما دے۔ دعا کرو اپنی نسلوں میں کہ اللہ اسے مجاہد تمہیں عطا فرما دے۔ آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں ظاہری طور پر حضرت صلاح الدین ایوبی کا یہ کارنامہ تھا، جنگ ان کی تھی، پوری زندگی آپ نے اسلام کے لیے جہاد کیا، پوری زندگی اسلام کے لیے آپ لڑتے رہے، پوری زندگی اسلام کے لیے لڑتے رہے، لیکن ان کو موت کسی جنگ میں نہیں آئی، کسی جنگ میں ان کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ ان کو بستر پر موت آئی۔ کس پر؟ بستر پہ موت آئی۔ آئیے میں اس حوالے سے آپ کے سامنے چند منٹ کی گفتگو۔ آپ کا جب بچپنا تھا، حقیقت میں صلاح الدین ایوبی کی طاقت ظاہری طور پر، لیکن روحانی اور حقیقی طاقت اگر کسی کی تھی تو کوئی اور نہیں، وہ ذات سرکار غوث اعظم کی ذات، غوث اعظم کی ذات ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں، جب یہ چھوٹے تھے، چند سالوں کے تھے، ان کے باپ حضرت نجم الدین ایوب علیہ الرحمہ ان کو لے کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اونچا بولو، غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، اور جانے کے بعد کا حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اپنی غلامی میں لے لیجیے، اس کو مرید کہا کہ آپ اپنی غلامی میں لے لیجیے۔ سرکار غوث اعظم نے ان کو مرید فرمایا۔ توجہ ادھر رکھیں، لوگوں کی نظریں آپ پر ہیں، آپ پر زیادہ نظریں ہیں، توجہ دیں۔ کہا کہ سرکار اپنی غلامی میں لے لیجیے، مرید فرما لیجیے۔ غوث اعظم نے حضرت صلاح الدین ایوبی کو مرید فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا حضور میرے بچے کے لیے دعا کر دیں۔ سرکار غوث اعظم نے دعا بھی فرمائی۔ اس کے بعد میں کہا حضور میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دے۔ غوث اعظم نے صلاح الدین ایوبی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ ہاتھ رکھا تو ان کی گردن پہ ہاتھ۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ کہاں ہاتھ رکھا؟ ان کی گردن پہ ہاتھ رکھا۔ غوث اعظم کو یہاں شخصیت پڑی ہے یار۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، سرکار غوث اعظم خود اس کے راوی ہیں، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میری شادی کے چند دن کے بعد میں نے اپنی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے فرمایا بیٹا مجھے اللہ نے دنیا میں میرے بیٹے میرے شہزادے حسن اور حسین کے بدلے میں 2 بیٹے عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ نے مجھے حسن اور حسین کے بدلے میں 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی امی جان وہ کون سے بیٹے ہیں؟ فرمایا بیٹا ایک تو عبد القادر جیلانی ہے اور دوسرا میرا بیٹا جو تیری نسل سے پیدا ہوگا جس کا نام علاؤالدین صابر کلیری ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضانی غوث اعظم، فیضانی علاؤالدین صابر کلیری، فیضانی اولیاء اکرام، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت کا دوسرا بیٹا علاؤالدین صابر کلیری ہوگا جو تیری نسل سے ہوگا، جو تیری نسل سے ہوگا۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک حدیث اور امام جعفر کا قول بھی آپ کو سنا کے جاتا، لیکن سنو سرکار غوث اعظم نے حضرت صلاح الدین کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا بلکہ ان کی گردن پہ ہاتھ رکھا۔ اب ان کی جب موت کا وقت قریب آیا، جب یہ مر گئے استراحت پر موجود تھے، آپ کا ایک خادم ایک شخص آپ کے قریب آتا ہے اور آنے کے بعد میں پوچھتا ہے اے صلاح الدین ایوبی پوری زندگی تم رب کی رضا کے لیے جہاد کرتے رہے، اسلام کے لیے جنگیں کرتے رہے، لیکن عجیب معاملہ ہے تمہیں کسی جنگ میں موت نہیں آئی، بستر پہ موت آ رہی ہے۔ بستر پہ کیوں موت آ رہی ہے؟ تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے خادم سن لے، دنیا میں کوئی تلوار ایسی نہیں بنی ہے جو صلاح الدین کی گردن کو کاٹ سکے، اس لیے صلاح الدین کی گردن پر کسی اور کا نہیں، بلیوں کے ساتھیدار سرکار غوث اعظم کا ہاتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ کس کا؟ غوث اعظم کا ہاتھ ہے۔ میرے امام فرماتے کیا دب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اب بات میں نے یہی ختم کی، لیکن چلتے چلاتے 2-3 منٹ کی گفتگو، چند منٹ کی گفتگو، چند جملے جو غوث اعظم کا اصل پیغام ہے۔
غوث اعظم کا نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رام پوری. آپ بیٹھے رہیے. حضرت علامہ مفتی گلفام رام پوری. آمد حضرت علامہ مفتی گلفام رام پوری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. شبیر بھائی کے بعد فوراً مفتی صاحب کو انشاءاللہ آپ کو سماعت کرنا ہے. میں آخری بات اب کر رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، میں بس آخری بات تقریر کر، میں آخری بات صرف نچوڑ تقریر کر. مجھے بتائیے یہاں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نبی کے کتنے غلام ایسے ہیں جو اپنے نبی کے نام پر گردن کٹا سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سب کٹا سکتے ہو نا؟ ہاتھ ہلا کے بتائیں کتنے کٹا سکتے ہیں. یہ دعوے میں اگر واقعی آپ سچے ہیں ہاتھ نیچے کر لیجئے، ہاتھ نیچے کر لیجئے. پکے غلام ہیں نا نبی کے؟ گردن کٹا دیں گے نا؟ اب مجھے بتائیے وقت آئے گا تب گردن کٹائیں گے، لیکن ابھی گردن کٹانے کی ضرورت نہیں. کون سا نبی کا اتنے بڑے مجمع میں کتنے نبی کے غلام ایسے بیٹھے ہیں جو آج وعدہ کرے انشاءاللہ آج سے ہم کبھی داڑھی نہیں مڈائیں گے. کوئی ہے نبی کا غلام؟ کھڑا ہو جائے. اگر چھوٹی ہے تو پورا کرنے کا وعدہ کرے. ہے کوئی نبی کا غلام؟ کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. ایک غلام کھڑا ہو گیا. اور کوئی نبی کا عاشق ہے؟ اگر تمہارے دل میں نبی کی محبت، ماشاءاللہ ادھر کو نکل کے آ جائیے، اندر کو آ جائیے تھوڑا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیں ایک اور نبی کا عاشق نکل کے آ گیا. اور کوئی نبی کا عاشق ہے جو نبی کے نام پر کھڑے ہو جائیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور کوئی نبی کا غلام جو نبی کی عظمت کے لیے اپنے نبی کا عشق دل میں رکھ کر کے اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے یہ وعدہ کرے کہ میں اپنی داڑھی کو کبھی نہیں مڈاؤں گا. کیا بات. کوئی نبی کا غلام؟ ابھی تو سب نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ میں گردن کٹا دوں گا. ارے میرے بھائی، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بولے حضور میری ناپ ہو سکتی ہے، ناپ ہٹنے کا تعویذ دے دیجیے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے تعویذ دیا اور فرمایا اس کو پہن لینا لیکن کوئی بھاری چیز مت اٹھانا. آگے جملہ ارشاد فرمایا تم سے اٹھ بھی کیسے سکتی ہے؟ تم تو اتنے کمزور ہو، جب تم سے داڑھی کا وزن نہیں اٹھ سکتا تو تم بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہو؟ تم نبی کے غلام ہونا، نبی کے غلام ہونا اگر واقعی سچے غلام ہو تو میرے بھائیوں خدا کے لیے اپنے چہروں کو نبی کی سنت کے مطابق بناؤ. یاد رکھو یہ دنیا چند دن کی ہے، آخرکار تمہیں ایک دن دنیا سے جانا ہے. یہ دنیا تمہیں کچھ دینے والی نہیں ہے. یاد رکھو قبر میں تمہارا نبی سے سامنا ہونا ہے. اور اگر تم چاہتے ہو تمہارے نبی تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائے تو چہروں کو داڑھی سے سجا لو. جس دن تم نے اپنے چہروں پہ داڑیاں سجا لی اور تم نے نمازوں کی پابندی کر لی، اسلام پہ عمل کر لیا، تو جو کہتے ہم اسلام کو مٹا دیں گے، جو کہتے ہیں مسلمانوں کو مٹا دیں گے، یاد رکھنا وہ تو وہ ٹھہرے ان کے باپ میں بھی دم نہیں ہے جو اسلام کو یا مسلمانوں کو مٹا سکے. اس لیے کربلا کی زمین سے آج بھی یہی آواز آتی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان. ہائے ہائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم. نعرے تکبیر. سبحان اللہ. چند غلاموں نے ہاتھ اٹھائے، اگر جنہوں نے نہیں اٹھائے خدا کے لیے عمل کر لینا. اور ایک بات میں آپ سے اور کہہ دیتا ہوں چلتے چلاتے، مجھے بتاؤ تم غوث اعظم کے غلام ہونا میرے عزیزوں ایک دوسرے کا درد دل میں پیدا کرو. آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی محبت کو دل سے نکال دیا. آج ہمارے دلوں سے درد اپنے بھائیوں کا نکل گیا. میرے نبی نے فرمایا تم ایک جسم کی طرح ہو، تم ایک جسم کی طرح ہو. میری بات نہیں بڑھ رہی ہے لیکن سن کے جائیے گا. تم ایک جسم کی طرح ہو. کیا مطلب؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری باڈی کے اندر 360 اجزا پیدا فرمائے. کتنے جزء ہیں تمہاری باڈی کے اندر؟ 360. لیکن اللہ نے ہر ایک کو ایسا جوڑ دیا ہے، ہر ایک تمہاری باڈی کو جب بنا دیا گیا، ہر ایک تمہاری باڈی سے جڑ گیا تو ہر ایک دوسرے کا ایسا کنیکشن ہو گیا کہ اگر کانٹا پیر میں لگے تکلیف سر محسوس کرتا ہے، چوٹ آنکھ میں لگے تکلیف پوری باڈی محسوس کرتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اسی طرح سے تمہیں اللہ نے اسلام کے رشتے میں، نبی کے عشق میں ایک دوسرے سے ایسا جوڑ دیا ہے. تمہارا بھائی چاہے افریقہ کا ہو، چاہے انگلینڈ کا ہو، چاہے عرب کا ہو، چاہے افغانستان کا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے کسی بھی خطے کا ہو، لیکن اگر تمہارا بھائی ہے اس کو تکلیف ہو تو درد تمہارا دل یہاں محسوس کرے، درد
یہاں محسوس کرے. میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے ایک بات پر عمل کر کے جانا، عمل کر کے چلے جانا. عمل کیا کرنا ہے؟ تمہاری وجہ سے، اس سارے معاشرے کی وجہ سے نہ جانے کتنی بہن بیٹیاں ہمارے گھروں کی غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی. یہ صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ یہ جہیز کی لعنت، یہ جہیزوں کی ڈیمانڈیں، ان بھک منگوں نے ہماری قوم کی بچیوں کو دوسرے گھروں میں جانے کے لیے مجبور کر دیا. میرے بھائیوں، غوث اعظم کے غلاموں، تم یہ وعدہ کر کے جانا، انشاءاللہ ہم شادیاں کریں گے تو بغیر جہیز کے کریں گے. بولو کرو گے؟ کرو گے؟ اگر باپ کوئی بیٹا ہے اپنے بیٹے کے لیے کہے انشاءاللہ میں شادی بغیر جہیز کے کروں گا. اگر کنوارا بیٹا ہے وہ وعدہ کرے، قربانے کچھ بھی کہے میں کروں گا تو بغیر جہیز کے شادی کروں گا. اگر یہ چیزیں پیدا ہو گئی انشاءاللہ ہماری قوم میں انقلاب آئے گا. پھر دیکھنا دنیا میں کچھ اور نظر نہیں آئے گا، آئے گا تو صرف مذہب اسلام نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی